بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فاروق حارث العباسی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں SAY ہسٹری۔ آج دنیا کے اندر بھارت جس مقام پر کھڑا ہے، دنیا اس پر اپنی گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہاں پر بھارت کی سرکار نے، یا بالخصوص کہا جائے کہ مودی سرکار نے جس قسم کے ماحول پیدا کر دیا ہے، دنیا اس پر حیران ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی صورت میں جو ایک حکمران وہاں پر آج حکومت قائم کیے ہوئے ہے، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک حیوان ہے، کیونکہ کسی انسان سے اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی جو کچھ وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ گجرات میں بطور وزیر اعلیٰ جو کچھ اس نے کیا، جس قسم کے انسانیت سوچ سلوک کیے، جس طرح مسلمانوں کو وہاں پر زندہ جلایا گیا، ان کی املاک کو تباہ کیا گیا، ان کے گھروں تک کو جلا دیا گیا، کوئی انسان اس طرح نہیں کرتا۔ یہ انسانیت سے ہٹ کر ایک ایسا عمل ہے جو درندگی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا درندہ بھی نہیں جو اپنی ہم نسل کا خون پیے یا اپنی ہم نسل کا گوشت کھائے۔ یہ وہ درندہ ہے جو اپنی ہم نسل کا خون بھی پیتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ آج مشرقی پنجاب میں خاص طور پر اور دہلی تک جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، دنیا اس پر حیران ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر اس قسم کا سلوک، اس قسم کا رویہ کوئی بھی حکمران نہیں رکھتا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ناانصافی کی حکومت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ ظلم چاہے جتنا بھی بڑھ جائے، بالآخر مٹ جاتا ہے۔ ناانصافی، حق تلفی وہ طرز ہے جو حکمرانوں کو، نہ صرف حکمرانوں کو بلکہ حکومتوں کو اور سلطنتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج یہی کچھ مودی خود اس پر کاربند ہے اور عمل پیرا ہے۔ جہاں تک کسانوں کا مسئلہ ہے، تو کسان اس میں سکھ بھی ہیں، کسان اس میں ہندو بھی ہیں، کسان مسلمان بھی ہیں، تمام طبقات کے لوگ بطور کسان وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن مودی نے خاص طور پر سکھ قوم کو ہی ٹارگٹ بنا رکھا ہے کہ یہ کسان نہیں بلکہ خالصتان ہے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ 1947 میں بھی ایسے ہی معاملات ہوئے جب قائد اعظم نے یا قوم نے پاکستان کا نعرہ لگایا یا پاکستان کے لیے قرارداد منظور کی، تو ہندوؤں نے تنزن پاکستان کے نعرے لگائے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم پاکستان کہتے ہو تو پھر پاکستان سے ہی، اور پھر اللہ کی فضل سے، اللہ کی مدد سے پاکستان وجود میں آیا۔ آج اسی طرح جو مودی ہے وہ ان کسانوں کو جو پورے بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں، صرف پنجاب کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، پورے ہندوستان کے لیے، پورے بھارت کے لیے، پوری بھارتی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خالصتانی ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ سکھوں نے بھی بڑے جرأت مندانہ انداز میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مودی ہمیں خالصتانی کہہ رہا تو پھر ہم خالصتانی ہیں۔ تو وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار خود خالصتان کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، اس کو خالصتان کو قائم کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ تمام ہندو ایک طرح کے نہیں ہیں، اس جیسے نہیں ہیں۔ اس میں بہت سارے اعتدال پسند اور پڑھے لکھے معتبر ہندو ہیں جو خود اس صورتحال سے شدید پریشان ہیں کہ دنیا بھر میں ان کی رسوائی اور ذلت ہو رہی ہے۔ لہٰذا ان کے سکھ بھی دوست ہیں، ان کے مسلمان بھی دوست ہیں، ان کے بہت ساری قومیں بھی وہ اپنا اتحاد ان کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں، دوستی رکھتے ہیں۔ ہندو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سکھوں کے ساتھ، انہوں نے پورا ایک اتحاد قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ مخصوص ایک ہندو طبقہ ہے جسے انتہا پسند ہندو کہا جاتا ہے، اس نے پورے ہندوستان کو، پورے بھارت کو کیپچر کیا ہوا ہے۔
1947 میں ایک شخص نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ اور اہم کردار کس کا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ روپے میں 12 آنے ہندو کا کردار ہے. تو وہ شخص حیران ہوا کہ پاکستان بنانے میں 12 آنے ہندو کا کردار. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، وہ اس طرح سے کہ اگر ہندو متعصب نہ ہوتا تو شاید ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. آج وہی صورتحال یہاں پر ہے کہ اس کے تعصب نے خالصتان بنانے کی راہ ہموار کر دی ہے. یہی نہیں بلکہ بہت ساری دیگر قومیں جو ہیں، اس میں ناگالینڈ بھی ہے، اس میں گورکھے بھی ہیں، اس میں منی نکسل بھی ہیں، منی پور بھی ہے، ماؤ نکسل بھی ہیں، بے شمار اقوام ہیں جو اس کے تعصب کی وجہ سے اپنی الگ ریاست قائم کرنے پر تل بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ ناگالینڈ نے اپنا پرچم تک بنا دیا، اپنی فوج بنا دی، اپنا آرمی چیف بنا دیا، اپنا نقشہ بنا دیا. یہی صورتحال خالصتان کی طرف سے ہے کہ ان کو ایک الگ ایک اچھوت قسم کی قوم قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ قوم جو ہے نا وہ ہمیں کسی بھی حالت میں قبول نہیں، اور ہندوستان صرف ہمارا ہے، اور ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، اس میں کوئی دوسری قوم نہیں رہ سکتی. جیسے کہ پچھلے چند ماہ پہلے بھی مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم سب یہاں سے نکلو اور جاؤ پاکستان چلے جاؤ، اگر پاکستانی تو کہیں دنیا کسی میں چلے جاؤ، ہم آپ کو کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے. یہ پوزیشن اس وقت سکھوں کے ساتھ بھی ہے کہ انہیں ایک الگ اچھوت قوم قرار دے دیا گیا ہے. سکھ ایک نڈر، بے باک اور دلیر قوم ہے. یہ مودی کو یاد رکھنا چاہیے. 1947 میں بھی اگر سکھوں نے اس جرات مندی کا یا جس طرح کا بھی مظاہرہ کیا تو اس کے پیچھے بھی ہندو چال تھی. ان کو کہا گیا کہ مسلمانوں نے اتنے سکھ مار دیے. سکھوں نے یہاں رد عمل کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. یہ لڑانے والے، یہ قتل و غارت کرانے والے، یہ سارے کے سارے اس وقت بھی ہندو شاطرین تھے جنہوں نے یہ سارے کام کیے. اور مودی خاص طور پر بچپن سے لے کر اب تک جس دہشت گردی کی تربیت حاصل کرتا رہا ہے وہ RSS ہے، جس کا سربراہ، جسے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کہا جاتا ہے، موہن بھاگوت، یہ اس کا شاگرد ہے. اور جس کی بنیادی دہشت گردی ہو وہ آج کیا کرے گا دنیا کے سامنے ہے. پورے بھارت میں ایک دہشت گردی کی فضا پیدا کر دی گئی ہے، اور جو بھی دہشت گردی کی جاتی ہے وہ اسی RS کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے. اندر سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہندو بنیاد پرست کر رہا ہے، اس کا الزام سکھوں پر لگایا جاتا ہے. وہ ان کو سکھ ہوں یا پاکستانی ہوں، ان کو کسی بھی حال میں قبول نہیں ہے. ناظرین، یہاں پر یہ بات نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی قتل ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ RSS ہوگی، ہندو انتہا پسند تنظیم ہوگی. اور وہ کیوں قتل کرے گی اس کی آپ کو وجہ میں بتاتا ہوں. 30 جنوری 1948 کو ناتھو رام گاڈسے ایک مرہٹا ہندو تھا. اس نے اس وقت گاندھی جی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ اپنے باغ میں باغیچے میں تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اپنے ایک تقریب کر رہے تھے یا خطاب کر رہے تھے. تو اس وقت اس ہندو نے، ناتھو رام نے، ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. عدالت نے اسے سزائے موت دے دی. اس نے قتل کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ گاندھی کی پرامن اور مصالحانہ کوششوں نے ہندو مفاد کو، ہندو کاز کو شدید نقصان پہنچایا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. اس سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ہندو نہ صلح جو ہے، نہ وہ امن کو پسند کرتا ہے، نہ مصالحت کو پسند کرتا ہے. اس کے اندر شر ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، اور وہ پھیلانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو گاندھی جی ہیں انہوں نے تمام عمر امن کا درس دیا، مصالحت کا درس دیا، بھائی چارے کا درس دیا. اس کے مطابق یہ درس دینا ہندو قوم کو، ہندو مفاد کو، ہندو کاز کو شدید نقصان پہنچانے کا باعث بنا.
اور دوسری وجہ یہ کہ لکشمی پنڈت نے ایک بیان دیا تھا جب پاکستان بن گیا، تو اس نے کہا کہ اگر کانگریس کے پاس ایک جناح ہوتا اور مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوتے تو کبھی پاکستان نہ بنتا۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اس کی جو صلح جویانہ کوششیں تھیں اور وہ ایک جو پرامن درس دیتے رہے، انہوں نے ہندو قوم کو اور ہندوستان کو شدید نقصان پہنچایا اور یہ پاکستان وجود میں آیا۔ اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آج کا جو ہندو ہے اور جو انتہا پسندی وہاں پر ہو رہی ہے، یہ اسی قوم سے، اسی نسل سے ہے۔ وہی ناتھو رام گاڈسے کا ایک جو فارمولہ ہے وہ وہاں اپلائی کیا جا رہا ہے کہ امن سے کام نہیں لینا، صلح جوئی سے کام نہیں لینا، کام لینا ہے تو فساد سے لینا ہے، انتشار سے لینا ہے، ہٹ درمی سے لینا ہے، اور وہ اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور جو میں نے بات کی کہ مودی قتل ہوگا، وہ کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ وہ اپنے استاد کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ وہ موہن بھاگوت ہے تو اپنے ہی قاتلوں، اجرتی قاتلوں اور درندوں کے ذریعے مودی کو قتل کرا دے گا، اس لیے کہ جب ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، وہ اپنے منشور پر عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے۔ مودی ان مقاصد کو جو ہندو چاہتے ہیں ان کو پورا نہیں کر سکے گا، تو وہی ہندو اپنے لیڈر کو قتل کریں گے، اور اس کا الزام جو ہے وہ سکھوں پر لگایا جائے گا کہ یہ خالصتانیوں نے قتل کیا ہے، اور پھر وہ تماشا پڑے گا جو 1947 میں ہوا۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے ان لوگوں کے لیے، ان جانساروں کے لیے، ان مجاہدوں کے لیے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پیروکار ہیں۔ ان کو ہوشیار رہنا چاہیے، اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے، اور اس کا الزام سکھوں پر آئے گا، خالصتانیوں پر آئے گا، اور وہاں پر قتل و غارت گری اور خون کا بازار گرم ہوگا۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ اس پر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ عمل میں لائی جائے اور سکھوں کا قتل عام کیا جائے اور اس چیز کو اس کو روکا جائے۔ یہ تو ایک بالکل لا حاصل سی بات ہے کہ کسان اپنا حق لینا چاہتے ہیں، حق لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کسان نہیں بلکہ خالصتان کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہوں گے، مودی ناکام ہوگا، ڈیفینیٹ ناکام ہوگا، لیکن وہ انہی کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ لہٰذا یہ انتباہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ان سکھوں کے لیے اور ان مجاہدوں کے لیے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی لائن پر چل رہے ہیں، اور خالصتان چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، اپنی الگ ریاست چاہتے ہیں جیسے کہ اس نے بنائی۔ تو آپ لوگوں کو ہوشیار باش رہنا ہوگا۔ سب سے بڑی خوشخبری وہ یہ کہ یہ ایک جواں قوم ہے، جواں مرد قوم ہے، نڈر قوم ہے، دلیر قوم ہے، اور ان کا ہیرو جس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ ہے، بہت بڑی قیادت تھی، بہت جواں مرد قسم کا وہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جواں مردی اور بہادری کے باعث پورے ہندوستان پر حکومت قائم کی۔ آج سکھوں کو ایسے ہی قیادت کی ضرورت ہے، ایک ایسا سپاہی، ایسا قیادت، ایسا جرنیل جو بک نہ سکے، جو ڈر نہ سکے، جو جھک نہ سکے۔ تب جا کر ان کو اپنا ایک وطن جو ہے نا وہ مل سکتا ہے، جس طرح اس نے دن رات کوشش کر کے ہندوستان پر، پورے ہندوستان پر اپنی قیادت قائم کی، اپنی حکمرانی قائم کی۔ تو ہم اس طرف چلیں گے، وہ دیکھیں گے کہ اس قیادت نے کون سی سکھوں کو راہ دکھائی جس کو آج سکھ بھول گئے۔ ان کو اگر اپنا وطن چاہیے، جیسے کہ مودی نے کہا کہ یہ خالصتانی ہے، یہ کسان نہیں ہے، تو پھر وہ خالصتانی بن کر دکھائیں، پھر وہ کھلے عام کہیں کہ ہاں ہم خالصتانی ہیں، ہماری یہ قیادت ہے۔ اس قیادت کے سامنے آپ کٹھے ہو جائیں، اس کی قیادت کے جھنڈے تلے آپ کٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو تب آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم ہسٹری کے مطابق، تاریخ پنجاب کے مطابق آج اپنا موضوع جو ہے وہ تاریخ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ سے سٹارٹ لیں گے کہ ان کی کون کون سی کاوشیں تھیں، انہوں نے کس طرح دن رات اپنی محنت کرتے ہوئے سکھ قوم کو اپنے پرچم تلے اکٹھا کیا اور ہندوستان کا باقاعدہ حکمران بنا اور اپنا سکہ جاری کیا۔ یہ ایک شجاعت کی داستان، شجاعت بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ، اس قوم کی، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔